بہت ساری جگہیں ہیں، لیکن پیر کی انگوٹھے پر بڑوں نے کیوں حکم دیا رکھنے کے لیے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کا جب روح جسم سے نکلتا ہے تو اسی پیر کے انگوٹھے سے نکلتا ہے۔ تو انسان جو ہے بے جان پتھر کی طرح پڑا ہوا رہتا ہے، روح اس کی پرواز ہوتی ہے۔ پیر کی طرف رکوع کی حالت میں نظر رکھنا کہ انسان اپنے جو ہے دکان و مکان اور جائیداد اور کھیتی باڑی کا جو خیالات جو نماز کے اندر میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کو ترک کر دے کہ یہی وہ پیر ہے جو اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا پھر کس وقت اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے یہ جسم کی روح کو اسی پیر کے انگوٹھے سے نکال دے گے یہ مجھے پتہ بھی نہیں چلے۔ عزیزان محترم، اس پر عام جمع اور دھیان دے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے مومن کا معراج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے اور وہاں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت اور دوزخ اور پورے ساری جنت کی نعمتیں دکھائے، پل بھر میں گئے اور پل بھر میں آئے۔ جس نے اس بات کو یقین کر لیا وہ صاحب ایمان بنا، اور جس نے عدولیت کر دیا، انکار کر دیا، گویا کہ ایمان کا کھوٹا رہ گیا۔ تو اسی طرح جب ہم چند منٹ نماز کے حالت میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو بتاتی یہ مومن کا معراج ہے۔ اللہ اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، جب سارے پیغمبران دین کے امتی الگ الگ ہیں، جب آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا جب یہ درجہ آیا تو اللہ نے کہا تم اشرف المخلوقات ہو، ساری مخلوقات سے بڑھ چڑھ کر ہو، کہ صفات رسول اگر لینا چاہتے ہو، خوف خدا دل میں جما کر سجدہ ریز ہونا چاہتے ہو تو تم جمو۔ قاری صاحب نے بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کے اللہ کے قانون کو مضبوط سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ بندی مت کرو۔ جہاں ہم کرنا شروع کریں گے تو پھر ہم ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹنے کا نوبت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ شریف جب ہمارے اس اندھیرے دل میں آیا تو دل اجاگر ہو گیا ہے، اس کلمے کی روشنی سے اپنے آپ کو ایسا سجاؤ کہ دنیا میں رہو لیکن مثل وہ بن جاؤ، تاکہ کوئی بھی ہم کو شکوہ شکایت کرے، ڈانٹے ڈپٹے، کینہ قبض بغض حسد کوئی بھی میرے بارے میں رکھے، ہم کو نظر انداز کر دینا ہے، خوف خدا میں جٹ کے رہنا ہے، محبت رسول میں شامل ہو کے باقی زندگی کو کاٹ لینا۔ جب انسان اس طرح سے سوچے گا تو پھر انسان کا پروگرام، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، ان کی ساری محنت و مشقت آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ جمع ہو جائے گا تاکہ اس سے فلاح کا راستہ پا جائے۔ عزیزان محترم، پھر جو ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں تو انسان اپنے ناک پر جو نظر رکھے۔ معلوم ہے آپ کو کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے قبر کے حوالہ کر دیتے سب سے پہلے ناک سڑ جاتی ہے، ناک انسان کا سڑ جاتی ہے، اور اس ناک پر جب ہم غور کریں گے تو یہ بھی خیالات چھوڑ جائے گا، تاکہ ہماری اس سڑی ہوئی ناک آج ہم اللہ کے دربار پہ سجدہ ریز ہو رہی ہے، کل وہ ناک سڑ جائے گی تو اس میں کیڑا مکوڑا کھا جائے گا۔ تو ہماری کیا اوقات ہے اللہ کی عبادت کے سامنے اپنا کھیتی باڑی دکان مکان لانے کی، تاکہ انسان کو یہ احساس ہو جائے میرے بھائی اتنے بڑے سر کو ہم کسی کے سامنے کیوں رکھیں؟ وہ تو میرا بادشاہ نہیں، وہ خدا نہیں، میں اس کا بندہ نہیں، ہم اور کسی کی بات کیوں مانو؟ مگر زمین پہ سجدہ ریز کیوں ہوتے ہیں کہ اللہ کا تسبیح وہاں ادا کی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے پروردگار عالم تیری ذات جو سب سے اونچا بالا و برتر ہے۔ اس زمین پر سجدہ ریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ منہا خلقناکم
وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے اللہ یہ آیت میرے سامنے نازل ہوا تو اس سے ہمیں مطلب کیا ہے، تقاضا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ ہم سے چاہتی کیا ہے کہ اے میرے بندے اسی مٹی سے تجھے ہم پیدا کیا، پھر اسی مٹی پہ تجھے ہم لوٹا دیں گے، پھر اسی مٹی سے اپنے کامل قدرت سے میدان حشر میں تجھے کھڑا کر دیں گے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، سجدہ ریز جب ہم ہوتے ہیں مٹی پر تو ہمارا دھیان مطلب کہ وہاں ہونا چاہیے، نگاہ ناک پر ہونا چاہیے۔ تو انسان کا غرور و گھمنڈ جو ہے اس حالت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ تو میرے راستے میں ایک قدم چل کے جا تو میں تیرے راستے میں 10 قدم چل کے جاؤں گا۔ ہے اللہ کا ایسا کوئی بندہ جو اپنی ساری خرافات باتوں کو چھوڑ کر، کینہ کپٹ حسد حسد کو چھوڑ کر اللہ کے عبادت میں اسی طرح سے لگ جانا۔ اللہ نے کہا ہدی للناس، قرآن ہدایت ہے عالم دنیا کے لیے، عالم انسان کے لیے، اور پھر قرآن ہدایت ہے ہدی للمتقین، زاہد عابد اور پرہیزگار بنو۔ ہم جب اسی طرح سے اللہ کا عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری عبادت کو رائے گا نہیں دے گا، اور ڈانٹ کے شکل میں اس کو باندھ کر فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے منہ پہ نہیں مارے گا، بلکہ قیامت کاتبین لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں جو دیا جائے گا اس میں درج کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی، اور عبادت کرنے سے پہلے ایک اور نقطہ دے کر جاتا ہوں کہ انسان کی آج عبادت کرنے میں، قرآن تلاوت کرنے میں، ذکر اذکار کرنے میں، دان خیرات کرنے میں، صدقہ دینے میں دل کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو بڑوں نے فرمایا 2 چیز تم ترک کر دو۔ ایک چیز ایسا کہ حرام کی کمائی سے بچ جاؤ، دوسری چیز یہ ہے کہ حق و حلال کھایا کرو، تو پھر تمہاری عبادت اور ریاضت کے اندر میں، قرآن کی تلاوت کے اندر میں، ذکر اذکار کے اندر میں جوش و خروش پیدا ہوگا۔ اس سے تم گریز نہیں کرو گے، بلکہ اس کے تم زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کا حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔